وَلَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم نے میری نعمت کا شکریہ ادا کیا۔ زبان کا شکر ہے کہ زبان سے اللہ کا ذکر کرے، برین کا شکر ہے کہ برین میں کوئی گندا پلان نہیں بنا، دل کا شکر یہ ہے کہ دل زندہ ہے تو سارا جسم زندہ ہے، اور دل جہاں مرا، دل کی حرکت جہاں بند ہوئی، سارے پاس تو اب کے جواب دے جائیں گے۔ یہ ہارٹ ہی ہے جو بلڈ کو آؤٹ پٹ بھی کرتا ہے، بلڈ کو ان پٹ بھی کرتا ہے۔ تو جب تک یہ دل زندہ ہے تو دل میں کسی دنیا کو داخل ہونے مت دیجیے، اس دل میں اللہ رب العزت کی محبت بسائیے، اس دل میں یہ زندگی دینے والے رب کی محبت بسائیے۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، اللہ کہتا ہے جو صاحب ایمان ہے، جو مومن ہے، وہ سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، چونکہ اللہ سے محبت کرنے کا مطلب کہ اللہ میرا خالق، میرا مالک ہے، وہی عزت اور ذلت دینے والا ہے، وہی موت حیات دینے والا ہے۔ اسی رب کریم نے ہمیں قرآن کریم عطا فرمایا، اسی رب کریم نے ہمیں مصطفیٰ جیسا رہنما رسول، ہمیں پیغمبر عطا فرمایا، اسی رب کریم نے ہمیں کعبہ جیسا زبردست قبلہ عطا فرمایا، اسی رب کریم نے ہمیں بیوی جیسی تسکین کا سامان ہمیں عطا فرمایا، وہی رب کریم جس نے اولاد جیسی دلوں کی ٹھنڈک ہمارے لیے پیدا فرمایا۔ یعنی جس طرف نگاہیں دوڑائیں گے ہر طرف اللہ کی نعمتوں کے جلوے نظر آئیں گے۔ تو ایک عقل مند وہ ہے جو ان نعمتوں کو دیکھنے کے بعد جب وہ باغ دیکھے تو غرور نہیں کرے، سجدہ کرے، جب وہ پہاڑ دیکھے برائی نہیں کرے، سجدہ کرے، جب وہ اولاد کو دیکھے گھمنڈ نہیں کرے، خدا کو سجدہ کرے، جب وہ بیوی سے سکون پائے گھمنڈ نہیں کرے، خدا کو سجدہ کرے، جب وہ 10 روٹی کھا کے بچا لے غرور نہیں کرے، خدا کو سجدہ کرے، جب وہ ہاتھ پاؤں لے کر کاروبار 16 گھنٹے دکان میں رہ کے کاروبار کرے تو گھمنڈ نہیں بلکہ اس اللہ کا شکر بجا لائے جس نے ہمیں آنکھ دیا، جس نے ہمیں ہاتھ کام کرنے کے لیے دیا، ہمیں پاؤں چلنے کے لیے دیا۔ یعنی ہر طرف جو نعمتوں کی بہاریں ہیں جس کے بارے میں اللہ کہتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو گے تو گن نہیں پاؤ گے، بے شمار نعمت ہے۔ جب بندہ 5 وقت سجدے میں سر جھکا دیتا ہے تو وہ اعتراف کرتا ہے مالک میں بندہ ہوں تو میرا خدا ہے، میں عاجز ہوں تو مختار ہے، میں محتاج ہوں تو غنی ہے، میں زیرو ہوں تو سب کچھ ہے۔ جب اتنا بندہ کہتا ہے تو اللہ کہتا ہے تو نے پیشانی میرے لیے جھکا دیا ہے، اب میں تجھے صحت دوں گا، اب میں تجھے عزت دوں گا، اب مرنے کے بعد تجھے میں اپنی جنت میں جگہ دوں گا۔ اور جب یہ بندہ اترانے لگتا ہے، جب یہ بندہ آنکھ پہ گھمنڈ، چہرے پہ گھمنڈ، اولاد پہ گھمنڈ، بیوی پہ گھمنڈ، مکان پہ گھمنڈ، جوانی پہ گھمنڈ، دولتوں پہ گھمنڈ کرتا ہے، آگ تو وہاں تیار ہے جہنم میں۔ اس دنیا میں اللہ نعمتوں کو چھین کے تڑپا کے بندوں کو بتا دیتا ہے کہ نعمتوں کی قدر کیا ہے، اور تم جو کس مارکا بنتے ہو کہ ہم کو خود سے اپنا حق مل گیا ہے، ایسا نہیں ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالی سانس لینے کی تنگی دیتا ہے، جو آرام سے بندہ آکسیجن میں سانس لے رہا تھا، لیکن جب اللہ کو عزت سانس کی بیماری دیتا ہے، جب بندہ آکسیجن پہ چلا جاتا ہے، جب بندہ وینٹیلیشن پہ رہتا ہے، اس وقت یہ سانس نہیں لے سکتا ہے، سبھوں کا چہرہ دیکھتا ہے جس کے سامنے اپنے 2-4 ٹرک پہ گھمنڈ کیا تھا، اپنے 2-4 فارچونر پہ گھمنڈ کیا تھا، اپنے 2-4 چھوٹے سے اینٹ اور پتھر کے مکان پہ گھمنڈ کیا تھا۔ جب اس کو وینٹیلیشن پہ ڈال دیتا ہے، جب وہ سبھوں کا چہرہ دیکھتا ہے اور کچھ بول نہیں پاتا ہے، اس کا سارا غرور چور ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو بتا دیتا ہے کہ میرے بندے تو سوچا تھا کہ مال اس کے ذریعے سب کر لیں گے، مال ہی سب کچھ ہے، مال کماؤ، مال رہے گا تو دنیا جھکے گی، مال رہے گا تو سارے رشتہ دار آئیں گے، مال رہے گا تو مولانا مولوی رشیدے کے دروازے پہ پہنچیں گے، مال رہے گا تو سارا سماج دروازے پہ بیٹھ کے چائے پینے کے لیے آئے گا، مال سب کچھ ہے۔ اب یہ بتا دیں کہ مال سب کچھ ہے یا پھر مال دینے والا سب کچھ ہے؟ اور جب وہ اس کو تڑپاتا ہے اللہ، تب وہ بندہ کہتا ہے میں تو سوچا تھا کہ مال سے سب کچھ ہو جائے گا، لیکن اب پتا چلا ہے کہ بندے کے چاہنے سے سب کچھ نہیں ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو رب کریم چاہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ غرور توڑ دیتا ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے جھک جاتا ہے، جو اللہ کے لیے سافٹ ہو جاتا ہے، جو اللہ کے لیے نرم ہو جاتا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اپنے آپ کو لوگوں سے چھوٹا سمجھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو بلند کر دیتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ اس کو عزتوں سے نوازتا ہے۔
لیکن جو اپنے من میں بڑا بنتا ہے، عمر فاروق اعظم فرماتے ہیں میں نے حضور کو کہتے ہوئے سنا، یہ مشکوٰۃ شریف کی حدیث میں آیا ہے کہ جو اپنے من میں بڑا بنتا ہے تو اللہ تعالیٰ لوگوں کی نگاہوں میں اسے خنزیر اور کتے سے بدتر بنا دیتا ہے۔ لوگوں فی اعین الناس، ان دا سائٹ آف پیپل، لوگوں کی نگاہوں میں اسے کتے اور خنزیر سے بدتر بنا دیتا ہے۔ آج ساری دنیا میں جو آگ لگی ہے، کہیں کورونا کی آگ، کہیں سونامی کی آگ، کہیں صاحب اختلاف کی آگ، کہیں انتشار کی آگ، کہیں اولاد کی نافرمانی کی آگ، ساری دنیا آگ میں جھلس رہی ہے۔ پہلے ہی وہ آج کھا پی کے آرام سے سو جائے، لیکن دماغ میں آگ لگی ہے، فکر کی ایک ایسی آگ لگی ہوئی ہے۔ آج مالدار ہے، کل اگر کاروبار ٹھپ ہو گیا تو کیا ہوگا؟ مالدار ہے، مال ہے، مگر اولاد کی صحت نہیں ہے۔ اولاد صحت مند ہے مگر بیوی کی بغاوت ہے، سب کچھ ٹھیک ہے مگر پڑوسی کی دشمنی ہے۔ ساری دنیا میں لگی ہے آگ، کیوں نہیں آگ لگے؟ اللہ کا کلام ہے قرآن، وہ پڑھتا نہیں ہے۔ لوگ صاحب اخبار پڑھ رہے ہیں، دینک جاگرن پڑھ رہے ہیں، دا ٹائمز آف انڈیا پڑھ رہے ہیں، ہندوستان پڑھ رہے ہیں، فزکس کیمسٹری بایولوجی دو پیسہ کمانے کے لیے پڑھ رہے ہیں، انگریزی ساہت اور سنسکرت دو پیسہ کمانے کے لیے پڑھ رہے ہیں۔ صاحب اپنے وطن سے بے وطن ہو کر دو پیسہ کمانے کے لیے، ایم بی بی ایس ڈاکٹر بننے کے لیے زمین بیچ کر بچوں کو پڑھا رہے ہیں، اور ساری زندگی دو پیسہ کما کے کھانے پینے کے لیے انہوں نے نمازیں چھوڑ دی، انہوں نے رات کی نیند قربان کر دی، انہوں نے صاحب رمضان کا روزہ چھوڑ دی، انہوں نے قانون حیا اور پردہ کو کار کر دیا۔ جنس ٹی شرٹ پہن کے غیر مردوں کو دعوت زنا دے کر یہ ایم بی بی ایس ڈاکٹر بننے جا رہی ہے، یہ آئی ٹی آئی سیکٹر میں جا رہی ہے تاکہ دو پیسہ کماؤ، نوکری ملے، دو چار 10 سال کما کے کھاؤ پیو، اس کے بعد مرنے کے بعد قبرستان جا کے سڑ جاؤ۔ یعنی دو روٹی کی خاطر صاحب نیند بچنا لباس، دو روٹی کی خاطر رات بھر محنتیں، دو روٹی کی خاطر وطن سے بے وطن ہونا۔ اور جو مقصد حیات ہے، جس کام کے لیے میں پیدا ہوا ہوں، جس کے لیے اللہ نے ساری چیزیں پیدا کی ہے، وہ مقصد حیات کی کوئی فکر نہیں ہے۔ مقصد حیات یہی ہے کہ زمین تمہارے لیے، آسمان تمہارے لیے، سورج اور چاند تیرے لیے ہے تاکہ رات کی وحشت دور ہو، چاند بنایا، دن کا اجالا تاکہ کام کاج کرو، اللہ نے سورج بنایا، تمہارا اللہ نے زمین سے فصلیں پیدا کر کے کھانے کے لیے دیا، اللہ نے چاول دیا، اللہ نے روٹی دی، اللہ نے فروٹس دی، اللہ نے ویجیٹیبلز دی، اللہ نے سواری کے لیے جانور دی، اللہ نے تیرے گوشت کے لیے سمندر کی مچھلیاں دے دی، پرندے دے دی، جانور تجھ کو دے دی تاکہ ان کی پیٹھ پر سواری کا کام لے، اور ضرورتاً اس کو ذبح کر کے اس کا تو گوشت کھا لے، یہ اس کے تھن کا دودھ پی لے، جانوروں کے تھنوں کا دودھ، یہ جانوروں کا گوشت، یہ مچھلی سمندر کا گوشت، یہ ساری چیزیں ہمارے لیے، اللہ نہیں کھاتا، اللہ کے فرشتے نہیں کھاتے، یہ تمہارے لیے ہے۔ تیری طبیعت میں ہے تغیر پسندی، یعنی بدل کر چینجنگ فونڈنگ تیری طبیعت ہے کہ روٹی صرف روٹی نہیں، چاول بھی چاہیے، چاول ہی نہیں، چاول کے 10 آئٹم چاہیے، صرف روٹی نہیں، روٹی کے 50 آئٹم چاہیے، صرف ایک سبزی آلو نہیں، ہمیں سیزنل سب ویجیٹیبل چاہیے، یہ بیگن تیرے لیے، یہ کھیرا تیرے لیے، یہ ککڑی تیرے لیے، یہ ادرک تیرے لیے، یہ لہسن تیرے لیے، یہ کس کی اللہ کھاتا ہے نہ اللہ کا فرشتہ کھاتا، یہ سب کچھ تیرے لیے ہے تاکہ تم الگ الگ چیزیں کھاؤ، کبھی آلو کھاؤ، کبھی بیگن کھاؤ، کبھی سیم کھاؤ، کبھی مٹر کھاؤ، کبھی دال کھاؤ، کبھی گوشت کھاؤ، کبھی مچھلی کھاؤ، کبھی تم سیب کھاؤ، کبھی سنترا کھاؤ، کبھی انار کھاؤ، کبھی کیلا کھاؤ، کبھی آم کھاؤ، کبھی امرود کھاؤ، کبھی ناشپاتی کھاؤ، یہ سارے فروٹ لاجواب ہے۔ ناشپاتی کا جواب نہیں ہے، انار کا جواب نہیں ہے، سیب کا جواب نہیں ہے، کیلا کا جواب نہیں ہے، کیلشیم کا بھنڈار ہے کیلا، لیور کے لیے زبردست، لیور کو انفیکشن سے بچانے ایک شاندار چیز ہے سیب اور سنترا، یہ انار، ایک انار 100 بیمار، ایک انار 7 بیماروں کا زبردست علاج ہے، یعنی لیور کو اسٹرونگ کرنے، بلڈ کو بنانے میں انار کا زبردست رول ہے۔ یہ انار لاجواب، سیب لاجواب، ناشپاتی لاجواب، امرود لاجواب، پپیتا لاجواب، جو وٹامنز کا خزانہ ہے، یہ اللہ نہیں کھاتا ہے، اللہ کا فرشتہ نہیں کھاتا ہے۔ کس کے لیے اللہ نے بنایا؟ یہ ساری چیزیں یہ جناب انسان کے لیے اللہ نے پیدا کیا کہ تم سیزنل فروٹ کھاؤ، تم ویجیٹیبل کھاؤ، اور کبھی ڈرائی فروٹ کھاؤ، پستہ کھاؤ، کاجو کھاؤ، کشمش کھاؤ، یہ ڈرائی فروٹ ہے، یہ سیزنل فروٹ ہے، یہ اینول سبزی ہے، یہ سیزنل سبزی ہے، سب تیرے
तेरे लिए है, सब तुम खाओ। जब माँ की गोद में रहो तो माँ की छाती का दूध तेरे लिए है, और जब 2 साल के बाद दूध हराम हो जाए तो फिर ये जानवर भैंस का दूध तेरे लिए है या बकरी का दूध तेरे लिए है। 2 साल तक माँ का दूध पियो और 2 साल के बाद 80 साल के बुढ़ापे तक या गाय का दूध पियो या भैंस का दूध पियो, ताकि तेरी हड्डी मजबूत होगी। अल्लाह ने क्यों ऐसा किया? एक गाय घास खाती है, घास खाने के बाद एक तरफ पखाना निकलता है, एक तरफ पेशाब निकलता है, एक तरफ गोबर निकलता है, उसी के बीच से अल्लाह साफ शफाफ सेहत बख्श दूध निकालता है। साइंसदानों ने आज रिसर्च किया है यह दूध कहां से निकलता है। साइंसदानों ने रिसर्च किया यह दूध निकलता है खून के बीच से, यह दूध निकलता है घास और गोबर के बीच से। मगर एक अजूबा दूध है जिसमें सेहत का भंडार है, इसमें सेहत का खजाना है। और यह दूध में न गोबर की लाली है और न इसमें न खून की लाली है, न गोबर का पीलापन, गोबर की बदबू है, और निकलता है उसी दोनों के बीच से। ये नज़ाम कुदरत है जो इंसान के लिए अल्लाह ने जबरदस्त सामान पैदा किया है। मगर कुरान करीम ने क्या कहा? कुरान कहता है व इन्न लकुम फिल अनआमि लइब्रा नुस्कीकुम मिम्मा फी बुतूनिही मिन बैनि फरसिन व दमिन लबनन खालिसन साइगन लिश्शारिबीन। अल्लाह कहता है इंसान तुम्हारे लिए इन जानवरों में आंख खुलने की बात है, अनडाउटेडली फॉर यू आर टोकन्स, तुम्हारे लिए इस जानवरों में आंख खुलने की बात है। ऐसा नहीं खाया पिया पकाना किया और मर गया, मरदूद कब्र में जाके सड़ गया, इसीलिए हम पैदा हुए हैं। नहीं, कुरान करीम कहता है मैंने तुझको अक्ल दी है ताकि तुम कुरान की आयतों में गौर करो, कायनात में गौर करो, जमीन आसमान पे गौर करो, फिर देखो कि मेरे रब्बे करीम ने कैसा अजूबा कायनात पैदा किया है, मेरे रब्बे करीम ने किस कदर अजूबा दुनिया पैदा की है। जब इस पर गौर करोगे तो फिर घमंड मिटेगा, पेशानी जमीन पे टिक जाएगी, जबान पे दुनिया का जिक्र नहीं, दुनिया बनाने वाले का जिक्र होगा। ये जो आज इंसान गुरूर का पुतला है, शैतानत का पुतला है, शरारत का पुतला है, ज़िना आज दुनिया में चरम सीमा पे है, शराब चरम सीमा पे है। लोग दूध छोड़कर शराब पी रहे हैं, अपनी बीवी छोड़कर ज़िना कर रहे हैं। जवान जवान बेटा साहब दूसरे गर्लफ्रेंड के साथ, जवान बेटियां दूसरे बॉयफ्रेंड के साथ, जवान बाप दूसरी औरत के साथ, जवान माँ दूसरे मर्द के साथ। ये 50 करोड़ का जो घर बनाया है, ये घर बनाया है कि तनाव का कोठा बनाया है कि जिसमें जवान बेटा अलग चैटिंग करे, जवान बेटी अलग चैटिंग करे। ये दुनिया को लोगों ने ज़िना से भर दिया है, दुनिया को लोगों ने शराब से भर दिया है, और ज़िना को बढ़ावा देने के लिए वह चुस्त लिबास। साहब मुरादाबाद चले जाए, मर्दों के लिए कुर्ता पायजामा की दुकानें मिल रही है, हर तरफ औरतों की दुकानें सजी हुई है, यानी नीम पहना लिबास, मार्केट आबाद है, मर्दों का कपड़ा नहीं मिलता, हर तरफ औरतों के कपड़े हैं। शादी ब्याह में मर्द बेचारा आया है सफेद तौलिया डालकर और सफेद लुंगी सफेद कुर्ता पहनकर। ये औरतें आई है साफ सर कबल के लिबास पहनकर, लिबास पहनने के बावजूद इनकी गर्दन खुली, इनके हाथ खुले, इनका सारा जिस्म लिबास पहनने के बावजूद नंगा। अब बताएं अगर वहां ज़िना हो जाए इसका कसूरवार कौन है? अगर औरतों की आबरू लूटी जाए इसका जिम्मेदार कौन है? अगर 10 गरीब नहीं इसको किडनैप करे और 10 बारी बारी से ज़िना करे और फिर औरत को ज़बह करके 50 टुकड़ों में नदी में डाल दे, इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार है वो, इसका जिम्मेदार है चुस्त लिबास, इसका जिम्मेदार है बेपर्दगी, इसका जिम्मेदार है बेहयाई, इसका जिम्मेदार है मर्द औरत दोनों का आपस में इख्तिलाफ। ये साफ फैशन के नाम पे मर्द बेचारा लुंगी कुर्ता तौलिया पहने हुआ और इस तरफ आप लिबास के अंबार लगे हैं जो है पर्दे की चीज। हमने उसको घर से बाहर निकाला, जिसके बारे में अल्लाह कहता है तरना फी बयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलिया। जो हमारा पैदा करने वाला है वो पैदा करने वाला खुदा क्या कहता है? औरतों तुम घर में ठहरी रहो, आवारा औरतों की तरह हमारे मारे मत फिरती रहो, दौरे जाहिलियत की खातून की तरह तू पर्दे में रहो। अल्लाह पैदा करने वाला कुछ कह रहा है और हमने अपने जवान बेटियों को साथ लेके शादी ब्याह की महफिलों को ज़िना की महफिलों में तब्दील कर दिया। और कल अगर अल्लाह का अज़ाब नाज़िल हो कोरोना की सूरत में, ये भागेंगे अल्लाह कहाँ है, रसूलुल्लाह कहाँ है, गौसे आज़म कहाँ है? बुजुर्गों ने कहा है मत बोल अल्लाह कहाँ है, मत बोल रसूलुल्लाह कहाँ है, या बोल के तू कहाँ खड़ा है, तेरी तहजीब कहाँ है, तेरा कल्चर कहाँ है? तू बदल गया तो फिर तू सहमतों में पड़ गया। आज भी आवाज आ रही है तू बदल जा, अपना किरदार बदल ले, अपना कैरेक्टर बदल ले, तू सच्चा मोहम्मदी बन जा। और तू हाथ नहीं भी उठाएगा तो अल्लाह तुझ पर रहमतों की बारिश करवा देगा कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या न हो कलम तेरे। सारी चीजें तुम्हारे लिए। सिर्फ दुनिया ने आज तरक्की में ज़िना दिया है, ज़िनाकारी।
صرف دنیا میں شراب نوشی دیا ہے، صرف دنیا نے حرام خوری دیا ہے، صرف دنیا نے سود کو بڑھایا ہے، دنیا نے دھوکہ کو بڑھایا ہے، دنیا نے اس دنیا کو طرح طرح کے خرافات واہیات کا اڈا بنا دیا ہے، جبکہ ساری نعمتیں اپنی طرف متوجہ کر رہی ہیں۔ یہ تمام پھل فروٹ تمہارے لیے ہے، یہ دودھ تمہارے لیے ہے، یہ دودھ نکالنے کا فارمولہ اللہ کہتا ہے ہم نے تجھ کو کہاں سے دیا ہے تو تمہیں معلوم ہے، نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث و دم لبنا خالصا سائغا للشاربین۔ بس صرف قرآن پاک کو ہٹنا ہے، مخارج کی ادائیگی سے پڑھنا ہے، تیر کی طرف بالکل سیدھا کرنا ہے، باقی قرآن کریم کیا کہہ رہا ہے، قرآن کریم میں ہے کیا معانی کا بھنڈار، اس کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے، صرف ظاہر سنوارنا ہے۔ تو اسلام زور دیتا ہے ظاہر پر زیادہ سے زیادہ باطن کے سنوارنے پر۔ قرآن پاک مخارج کی ادائیگی سے پڑھنا ضروری ہے، اس سے 99% زیادہ ضروری یہ ہے کہ قرآن پاک میں جو کچھ ہے اس کو سمجھا جائے، قرآن پاک کی تعلیمات پر عمل کیا جائے۔ صرف حافظ بننے میں کوئی اتنی بڑی کوالٹی نہیں ہے، وہ کوالٹی ہے کہ قرآن پاک کو رکھ لیا، وہ دیکھ کے نہیں بن دیکھ کے پڑھ رہا ہے، لیکن بن یا دیکھ کے پڑھ رہا ہے یا بن دیکھ کے پڑھ رہا ہے، پھر اس میں کیا کون سی کوالٹی ہوگی؟ وہ دیکھ کے پڑھ رہا ہے یا بن دیکھ کے پڑھ رہا ہے، لیکن قرآن پاک بن دیکھے پڑھنے سے زیادہ دیکھ کر جو پڑھے گا اس کو ڈبل ثواب ملے گا، یعنی آنکھ بھی اس کو دیکھ رہی ہے، زبان اس کو پڑھ رہی ہے، اس کو دیکھنے والے کو ڈبل ثواب ملے گا۔ تو بن دیکھے پڑھنا یہ قرآن پاک کی حفاظت کا ایک ذریعہ ہے، لیکن قیامت کی نشانی ہے۔ اخیر زمانے میں علماء کرام نہیں ملیں گے، ایک عالم کی تلاش میں بندہ موٹا تازہ جانور لے کے نکلے گا، اس کا جانور دبلا پتلا ہو جائے گا، ایک فقیہ نہیں ملے گا، ایک متقی عالم نہیں ملے گا، دو بندہ آپس میں لڑے گا، اس کا فیصلہ کرنے والا کوئی قانون وراثت کا جانکار عالم نہیں ملے گا، علم دنیا سے اٹھا لیا جائے گا، یرفع العلم۔ اب پھر کیا ہوگا؟ کیڑے مکوڑے کی طرح قرہ پھیل جائے گی، کیڑے مکوڑے کی طرح ہر طرف الفاظ پھیل جائے گی، جو بغیر سمجھے مجھے قرآن پاک رٹیں گے اور قرآن پاک سمجھیں گے نہیں، کیڑے مکوڑوں کی طرح دنیا میں پھیل جائیں گے۔ آج ہر طرف یہاں 10 حافظ، وہاں 20 حافظ، وہاں 5 حافظ، وہاں 4 حافظ، وہاں 3 حافظ، یعنی ہر طرف کیڑے مکوڑے کی طرح۔ اب قرآن پاک رکھ لیا، پھر ساری زندگی دکان میں کام کرنے لگے، آگے والے رمضان سے بولا کہ سینے میں درد ہو رہا ہے، اب نہیں پڑھنا، بس نے پگڑی لپیٹ لیا، حافظ جی کا ایک ٹائٹل لگ گیا، اس کے بعد چاہے وہ قرآن پاک بھول جائے، قرآن پاک نہیں سمجھے، قرآن پاک رکھنا، قرآن پاک سمجھنا، قرآن پاک پہ عمل کرنا، تب اس کی فضیلت آئی ہے۔ من قرأ القرآن وعمل بما فیہ، جس نے قرآن پڑھا اور جو کچھ قرآن میں ہے اس پر عمل کیا، فَأَحَلَّ حَلَالَهُ وَحَرَّمَ حَرَامَهُ، جس نے قرآن کے حلال کو حلال جانا، قرآن کے حرام کو حرام سمجھا، تب اس کے ماں باپ کو وہ عزتوں کا تاج پہنایا جائے گا۔ اُلْبِسَ بَالِغَهُ تَاجًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ضَوْءُهُ أَحْسَنُ مِنْ ضَوْءِ الشَّمْسِ فِي بُيُوتِكُمُ الدُّنْيَا۔ تب فرماتے ہیں سرکار ان کے ماں باپ کو وہ عزتوں کا تاج پہنایا جائے گا جس کی چمک کے سامنے دنیا کے سورج کی روشنی پھیکی پڑ جائے گی۔ کس کے لیے؟ جو قرآن پڑھے گا اس پر عمل کرے گا۔ من قرأ القرآن وعمل بما فیہ، جس نے قرآن پاک پر عمل کیا، اس کے حلال کو حلال جانا، اس کے حرام کو حرام جانا۔ متقی فقیہ دنیا میں نہیں ملیں گے، علم دنیا سے اڑ جائے گا، کیونکہ کوئی 10 سال دماغ چلا جلا کے اس کی گہرائی میں نہیں ڈوبے گا، چونکہ سب کو پیسہ چاہیے، سب کو مال چاہیے، اس لیے اب اس کے لیے کون 20 سال دماغ لڑا کے عالم بنے گا؟ 3 سال میں حافظ بنا، اپنا کاروبار شروع کر دیا، اب اس کو نہ نماز کے فرائض و واجبات معلوم ہے، اور نہ قرآن کریم جو پڑھ رہا اس کے اندر کیا ہے نہ اس کو معلوم ہے۔ ذرا غور سے سنیے قرآن پاک کیا کہتا ہے۔ فزکس کو لے آؤ، کیمسٹری کو لے آؤ، بایولوجی کو لے آؤ، جتنے بھی علوم و فنون ہے سب کو لے آؤ۔ میں نے کہا نا قرآن کریم سائنس کہتے ہیں کہ جہاں گائے گھاس کھاتی ہے وہاں گھاس ایک طرف سے پولو براز بنتا ہے، ایک طرف سے بلڈ بنتے ہیں، ایک طرف سے وہی اسی کے بیچ سے دودھ بنتا ہے۔ نہ دودھ میں خون کا اثر ہے، نہ دودھ میں گوبر کا اثر ہے۔ یہ عجوبہ کام کون کرتا ہے؟ ویگیانک آج دماغ چلا کے کہتے ہیں کہ گوبر اور خون کے بیچ سے دودھ نکلتا ہے، لیکن کہو اس قرآن کریم کو جس کو تم نے سمجھ لیا ہے کہ ماں کے مرنے کے بعد مولوی صاحب کو بلا کے لاؤ قرآن شادی کروا دو، ان کا بیٹا شراب پی، ان کا بیٹا مارے پھرے، ان کا بیٹا اپنے چوکر دوستوں کے ساتھ تاش کھیلے۔ اب مدرسے کے بچے کو بلا کے لے آؤ، اب وہ بچہ قرآن خوانی کر دے گا اور اس کو 10-10 روپے دے دیں گے، 50-50 روپے، بس میری ماں کی محبت کا فرض ادا
ادا کر دیا. 1 کروڑ ختم قرآن اگر مدرسے کا بچہ کر دے گا، پھر بھی ایک بیٹا جو اپنی ماں کے مرنے کے بعد جو بیٹا پڑھے گا درد کے ساتھ، وہ درد کہاں سے لاؤ گے؟ وہ درد کہاں سے لاؤ گے؟ ایک بار آدمی کا بچہ مر گیا، ماں جو روئے گی اس کے رونے میں، اور جو کسی عورت کو 500 روپے دے کے رلانے کے لیے بلایا جائے گا، اس کے رونے میں زمین آسمان کا فرق ہوگا. وہ تو پیسہ کے چکر میں رونے آئی، اور اس کا تو اپنا بیٹا مرا ہے تو مدرسے کے بچے بریانی کے شوق میں آئے ہیں، مدرسے کے بچے رسانے کے شوق میں آئے ہیں، کیونکہ اس کی ماں تو نہیں مری ہے، اس کا باپ تو نہیں مرا ہے، ماں تو تیری مری ہے، اور تو ادھر شراب پی رہا، اپنے دوستوں سے بٹر کشتی کر رہا، ادھر بچے قرآن پڑھ ٹیلی ویژن کھول کر کے وہاں ننگی تصویریں دیکھ رہا. اور یہ مدرسے کے بچے کو بولا کہ ہم نے کرسی نبھا دیا، نہ تیرا بچہ بھی تیرا نہیں ہے، کیونکہ تیری لاش میں وہ صرف ایک کرسی نبھائے گا، درد کے ساتھ قرآن نہیں پڑھے گا. 1000 بار پڑھنا قرآن اس کا ایک طرف، لیکن تو آنسوؤں کے سائے میں اور دل کی گہرائی سے جو ماں کے لیے 3 بار قل اللہ احد پڑھ کے اس کی قبر پہ چلا جا، اور تو آنسو کے ساتھ جو دعا کرے گا، اے اللہ میری ماں کو تو بخش دے، جب تو روئے گا تو تیرے درد کی وجہ سے تیرا خدا تیری ماں کی بخشش فرما دے گا. یہ ہے وہاں درد، یہ کسی دنیا میں نبھائے جا رہا ہے، ٹیلی ویژن دیکھا اور یہاں مدرسے کے بچوں کو لا کے بلوایا جا رہا ہے. اور پھر بھی کئی چکر بولے گا کہ اللہ کہاں ہے، رسول اللہ کہاں ہے، ہر طرف فلسطین جل رہا ہے، اللہ کہاں ہے، یروشلم جل رہا، اللہ کہاں ہے، یہ غزہ جل رہا، اللہ کہاں ہے. یہی بولے گا کون؟ جو سر سے لے کے پاؤں تک شرارت کا پتلا ہے، انگ انگ میں ہزاروں لاکھوں کروڑوں گناہ پوشیدہ ہے، جھوٹ کا گناہ، بدنکاہی کا گناہ، شراب کا گناہ، زنا کا گناہ، اقلام بازی کا گناہ، مشت زنی کا گناہ، بے پردگی کا گناہ، فضول گوئی کا گناہ، یعنی کتنے گناہ ہیں سر سے لے کے پاؤں تک. اور اس کے بعد یہ کہتا اللہ کہاں ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ہے، وہی عزت دینے والا، وہی ذلت دینے والا. صرف تو 5 25 24 گھنٹے میں 1 گھنٹہ نکال دے ظہر عصر مغرب عشاء کے لیے، 1 گھنٹہ تو نکال، اللہ 24 گھنٹوں میں اللہ تیرے لیے برکتیں عطا فرما دے گا. تو 12 گھنٹے دکان میں گئے، 8 گھنٹے کھیت میں جا، اگر 1 گھنٹہ نکال کے تو اللہ کو فجر میں سجدہ کر، ظہر میں سجدہ کر، عصر میں سجدہ کر، مغرب میں سجدہ کر، عشاء میں سجدہ کر، اس کے بعد ہاتھ اٹھا کے دعا کر. 24 گھنٹے میں 23 گھنٹے کھیت کھلیان دکان اور بستر پہ، 1 گھنٹہ رب کے لیے. تو اللہ کہتا ہے 1 گھنٹہ میرے لیے جب سجدہ کر، ہم تمہاری دن اور رات کو برکتوں سے بھر دیں گے، رحمتوں سے بھر دیں گے. کون ہے جو اللہ رب العزت کے لیے اپنا ٹائم دے؟ کون ہے جو رب کریم کی خاطر اپنی خواہشات پہ کنٹرول لگائے؟ اور پھر یہ بولتا ہے کہ قرآن کریم وہی ماں باپ کے مرنے کے بعد قرآن خوانی کرنے کے لیے بچوں کو بلایا جاتا ہے. وہی چیز قرآن میں ذرا سنو غور سے. آج ویگیانک کیا کہتے ہیں کہ دودھ نکلتا ہے گوبر اور خون کے بیچ سے. ظاہر سارے حافظوں سے پوچھو، قرآن شریف میں ایک آیت ہے وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، تمہارے لیے جانوروں میں عبرت ہے. اللہ کہتا ہے وَإِنَّ لَكُمْ undoubtedly for you in the cattle are tokens for you، ان مویشیوں میں تمہارے لیے مقام عبرت ہے. اللہ کہتا ہے میں تیرے لیے نکالتا ہوں اس میں سے دودھ، نُسْقِيكُم مِمَّا فِي بُطُونِهِم مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ. فرض منے گوبر، دم منے خون. اللہ کہتا ہے میں خون اور گوبر کے بیچ سے تیرے لیے نکالتا ہوں لبناً خالصاً سائغاً للشاربین، یعنی صاف شفاف صحت بخش دودھ میں تیرے لیے نکالتا ہوں، تیرے لیے نکالتا ہوں، تیرے لیے. کہاں سے؟ من بین فرث و دم، گوبر اور خون کے بیچ سے. تو آج 1500 سال ہو گئے قرآن کی دنیا میں نازل ہوئے. آج ویگیانکوں نے کہا ہے کہ گوبر اور خون کے بیچ سے دودھ نکلتا ہے، لیکن کس قدر فصاحت کے ساتھ قرآن کریم میں یہ بات موجود ہے کہ میں گوبر اور خون کے بیچ سے دودھ تیرے لیے نکالتا ہوں. قرآن سائنس کی کتاب نہیں ہے، لیکن یہاں اللہ یہ بتاتا ہے کہ میرے بندے میں تجھ کو کتنی نعمتیں دیتا ہوں، زمین آسمان سب تیرے لیے. میں جانور کے تھنوں سے گوبر اور خون کے بیچ سے دودھ تیرے لیے نکال کے دے دیا ہوں. یہاں چرچا ہے نعمتوں کا، اللہ رب العزت نعمت کا چرچا کر رہا، لیکن اسی چرچا کی کرم میں اس پر بھی اشارہ ہو رہا ہے جو آج 1400 سال کے بعد ویگیانکوں نے دماغ جلا کر، آنکھ جلا کر، کئی سال تک کتابوں میں آنکھیں ڈال کر مطالعہ کر کے جس نتیجے پر وہ آج پہنچا ہے، یہی بیان وضاحت سے جو 1500 سال پہلے سے دنیا میں قرآن پاک بتا رہا ہے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن علم
و فن کا ماؤنٹین بھی ہے، قرآن علم و حکمت کا فاؤنٹین بھی ہے، اور علم و حکمت کا سرچشمہ ہے۔ قیامت تک جو بھی علم دنیا میں ظاہر ہوگا اس کا رشتہ کہیں نہ کہیں قرآن اور حدیث سے ملتا ہوگا۔ یہ قرآن کریم ہے۔ اللہ نے کیا کہا؟ جب میں سب کچھ تیرے لیے دیا ہوں۔ اب جا ایک طرف اور دیکھ لیں، اللہ نے نعمتوں کا چرچا کیا، والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ جب قرآن پاک کے عجائبات دیکھیں، قرآن پاک کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن آج سے 1400 سال پہلے نازل ہوا ہے دنیا میں۔ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، نزول کی عمر ہے دنیا میں 1500 سال، مگر ہے یہ اللہ کی کتاب۔ کھانے کھانے میں دل لگ رہا ہے، جلسے میں دل نہیں لگتا ہے، چونٹی کاٹتی ہے اور جلسہ سے جلدی سے بھاگ جاتا ہے۔ اگر ناچ کی محفل ہو 1 لاکھ مسلمان، اگر کوئی رنڈی آ کے ناچے 2 لاکھ مسلمان، اگر شراب کی محفل ہو صاحب وہاں ہزاروں مسلمان۔ اور جہاں جیون دان دیا جاتا ہے، جہاں دل کو جھنجھوڑا جا رہا ہے، جہاں قرآن پاک کا علم پلایا جا رہا ہے، جو مقصد حیات بتایا جا رہا ہے، وہاں من نہیں لگتا، اچھلا کودا چلا گیا۔ اب اگر اس کو اللہ تعالیٰ کل اچھل کود کے تڑپا کے مار دے، اللہ اسے ذلیل اور رسوا کر دے، یہ دوسروں کے سامنے 50 دروازے پہ بھیک مانگے اور 50 عامل سے تعویذ کرے اور کوئی فائدہ نہ ہو، اس کا ذمہ دار یہ مت بولنا کہ اللہ نے اس کو ذلیل کر دیا۔ اللہ نے ذلیل ہی کیا ہے، تم نے ذلت کا سامان خود سے خریدا ہے۔ مدرسے کو تم نے اجاڑا، خانقاہوں کو تم نے اجاڑا، تم نے مدرسوں کو اجاڑا، تم نے مکتبوں کو اجاڑا، اور اس کے بعد کہتا ہے کہ اسلام کمزور ہو رہا ہے، مسلمان کمزور ہو رہا ہے۔ تو دوسری قومیں وہ اپنی درسگاہوں سے قریب ہو رہی ہیں، دوسری قومیں وہ ترشل سے قریب ہو رہی ہیں، دوسری قومیں زعفرانی کپڑے سے قریب ہو رہی ہیں، دوسری قوموں کو اپنا مذہب بچانے اور دشمنوں کو مارنے کا پلان دماغ بن رہا ہے، اس کے پاس ٹریننگ بھی جاری ہے۔ اور ایک تم ہو شراب کے پیچھے پاگل ہو، زنا کے پیچھے پاگل ہو، صاحب جھوٹ کے پیچھے پاگل ہو، یہ 2-4 ذلیل سی زمین خریدے مکان بنانے کے پیچھے کا پاگل ہو۔ مکان بن جائے، زمین خرید لیں، ایٹیکا خرید لیں، ایک ٹرک خرید لیں، بیٹی کی شادی میں 10 لاکھ روپے پانی کی طرح بہا دیں، اور پھر ہمارا کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے، ہم نے کچھ کام کر لیا۔ اور اس کو ایک دھن چاہا ہے کہ تمہیں کس طرح ڈیمیج کریں، تمہیں کس طرح ڈھیر کے ماریں، کس طرح تیری پراپرٹی بھی قبضہ کریں۔ تو ایک مسلمان ہونے کے ناطے یہ فرض تیرا بنتا ہے کہ جب وہ دین مٹانے کے لیے تیاری کر رہا ہے تو تو بھی توبہ کر لے، نیک بن جا، قرآن پر اللہ سے لو لگا، اس کے بعد بول اگر تم نے دین مٹانے کے پلان بنا رہا ہے تو ہم نے بھی اب دین بچانے کا پلان بنایا ہے۔ اب ہم نے بھی دین بچانے کا پلان بنایا ہے، ہم نے بھی اب دین بچانے کا پلان بنایا ہے۔ فیصلہ لینا ہوگا، فیصلہ کرنا ہوگا، بتانا ہوگا زندہ رہنے کے لیے کھانا پینا ہے، نہ کہ زندگی کھانے پینے کے لیے صرف ہے۔ مکان ہے تاکہ سر چھپائے، نہ کہ مکان کا مقابلہ مقصد حیات ہے۔ کپڑا اسی لیے ہے تاکہ میں اپنا سطر چھپاؤں، نہ کہ کپڑے کا مقابلہ کرنے کے لیے میں زندہ رہوں۔ کپڑا اسی لیے ہے تاکہ سطر چھپاؤں، اور سطر اس لیے چھپاؤں تاکہ رب کی عبادت کروں۔ مکان اسی لیے ہے تاکہ مکان میں سردی گرمی برسات سے نجات پاؤں، اور نجات اس لیے پاؤں تاکہ رب کی عبادت کروں۔ کھانا اس لیے کھاؤں تاکہ میں زندہ رہوں، اور زندہ اس لیے رہوں تاکہ میں رب کی عبادت کروں۔ چونکہ اللہ نے صاف لفظوں میں کہا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، ہم نے انسان اور جنات کو صرف عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، باقی روزی تجھ کو میں دوں گا۔ جب ایک اندھے سانپ کو روزی دیتا ہوں، سمندر کی گہرائی میں سانپ مچھلی کو روزی دیتا ہوں، جب ماں کے پیٹ میں خون روک کر تجھ کو پلاتا ہوں، جب ماں کی گود میں خشک چھاتی میں دودھ ڈال کر تیری غذا کا انتظام کرتا ہوں، اور جب تو کمزور رہتا ہے تیری ماں کے دل میں محبت ڈال کر ماں کو ایک نرس بنا کر میں تیری خدمت کے لیے معمول کرتا ہوں۔ تو جب ماں کے پیٹ میں نے تجھ کو روزی دیا، ماں کی گود میں روزی دیا، 15 سال تک میں نے ماں باپ کے دل میں محبت ڈال کے ماں باپ کو نرس اور خادم کی طرح تیری خدمت کروایا۔ اب جو 18 سال کا جوان ہو گیا تو اب بولتا ہے کہ روزی کہاں سے ملے گی؟ اب روزی کے مارے پھر رہا ہے، روزی کی تلاش میں نمازیں چھوڑ رہا ہے، روزی کی تلاش میں جھوٹ بول رہا ہے۔ اے بدبخت، جب ماں کے پیٹ میں اللہ نے تجھ کو روزی دیا، جب ماں کی گود میں اللہ نے روزی دیا، جب 15-20 سال جوانی کے سے پہلے اللہ نے ماں باپ کے ذریعے تیری روزی کا انتظام کیا، اب تو جوان ہو گیا ہے، ہاتھ میں طاقت ہے، پاؤں میں طاقت ہے، آنکھ میں طاقت ہے، تو پتھر کو توڑ کے اب روزی حاصل کر سکتا ہے۔ اب کیوں زہر کھا کے مر رہا ہے؟ اب کیوں روزی کی تلاش میں مارے پھر رہا ہے؟ اب کیوں روزی کی وجہ سے تو نمازیں چھوڑ رہا ہے؟ یقین کر کہ جو اللہ ماں کے پیٹ میں روزی دیا ہے وہ اللہ ابھی جوانی میں بھی روزی دے گا، وہ اللہ بڑھاپے میں بھی روزی دے گا۔ تو اس لیے اللہ فرماتا اللہ تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، غریبی کے ڈر سے بچوں کو قتل مت کر، میں تجھے بھی روزی دیتا ہوں، تیرے بچوں کو بھی روزی دیتا ہوں، میں
तुझे भी रोजी देता हूँ, तेरे बच्चों को भी रोजी देता हूँ। रोजी की तलाश ही में ना मस्जिद बर्बाद है, रोजी की तलाश ही में ना 24 घंटे डॉक्टर इंजीनियर बनने के लिए 18 घंटे पढ़ना है, रोजी की तलाश ही में ना दाढ़ी मूंछ मूंढ के मस्जिदें छोड़ के ITI सेक्टर में जाके इंजीनियर बनना है, ताकि नौकरी मिले, 1 लाख कमाए और सिर्फ पेट पाले, कपड़ा पहने, छोटा सा घर बनाए, कार खरीदे, उसके बाद मर के कब्र में जाके सड़ने के लिए चले जाए। इसीलिए ना नमाज छोड़ के इंजीनियर बनना, नमाज छोड़ के डॉक्टर बनना, हज और ज़कात छोड़ करके साथ मकान दुकान का मुकाबला करना, वरना जिस दिन दिमाग में हिट कर जाए कि मकसद हयात इबादत है, अब बस इबादत के लिए ज्यादा घर मकान की जरूरत नहीं, इतना है कि ताकि मैं जिंदा रह सकूं, तो उसके लिए हाय हाय तौबा मचाने की जरूरत नहीं है, उसके लिए हराम खाने की जरूरत नहीं है, उसके लिए शराब बेचने की जरूरत नहीं है, उसके लिए औरतों का ग्रुप बना के सूद खाने की जरूरत नहीं है, उसके लिए अपनी इज्जत आबरू लुटा के पैसा कमाने की जरूरत नहीं है। तुम इबादत करो, कुलू व अमलू सालिहा, अल्लाह कहता है तुम हलाल खाओ, अच्छा काम करो, हम तुझे भी रोजी देते हैं, तेरे बच्चों को भी रोजी देंगे। एक बच्चा रहेगा तो भी रोजी देंगे, 100 बच्चा रहेगा तो भी रोजी देंगे। हजरत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मुस्तफा जान रहमत अलैहि सलाम की खिदमत की, हुजूर ने दुआ दे दी, 100 बच्चे अल्लाह ने उसको दे दिए। हुजूर ने कहा था अल्लाह अनस के माल में बरकत दे, और हुजूर ने कहा था अल्लाह अनस की औलाद में बरकत दे, औलाद में माल में बरकत दे। पैगंबर आज़म अलैहि सलाम की दुआ थी और दुआ कबूल हुई। 100 लड़का अल्लाह ने हजरत अनस को अता किया, 100 लड़का। वो हम जैसे कमजोर एक बीवी पे आउट हो जाए और रोजाना मुर्गा की तरह लड़ते रहे, लेकिन साहबे कराम 4 बीवियां उनके पास होती थी और फिर वो तलवार लेके जिहाद करते थे, सरहद पे रहते थे, क्योंकि वो उसको ढेर बर्गर, चाउमीन, बिरयानी, चपाती, कीमा, कोरमा खाने की तमन्ना नहीं थी। एक खजूर खाते थे, जिंदा रहते थे, सरहद पे जाके इस्लाम बचाते थे, अपने बाल बच्चों को पालते थे ताकि ये इस्लाम के लिए काम आए, ये मुजाहिद बने, इस्लाम के काम आए। अब चूंकि जिसको 1 दर्जन खाना खाने की चाहत हो, वो क्या जिहाद की फिक्र पालेगा, और जिसको साथ अपने बाल बच्चों को इंडियन डॉक्टर बनाने का प्लान हो, वो क्या जिहाद के अपने बच्चों को पालेगा, वो क्या मस्जिदों को आबाद करेगा। तो खाने से, कपड़ा पहनने से, मकान में साफ फॉर्म से सीलिंग करने, उसको वाल पुट्टी करने, ग्रेनाइट, टाइल से, मार्बल से फुर्सत कहाँ है, सारी जिंदगी उसी में बसर हो गई। अब 1 दर्जन बीमारी लेके बैठे, अचानक चक्कर आया, मरे और कब्र में सड़ने के लिए पहुंच गए। मकसद हयात जनाब अनस को 100 बेटे थे। ये बताएं कि 100 बेटों के बीच में बाप कैसा लगता होगा और कहां से रोजी मिलती होगी। सिर्फ बुजुर्गों का तोशा कादरिया खाएं, सिर्फ बुजुर्गों का तोशा खाएं, लंगर एक गौसिया खाएं। नमाज पढ़ना तो मुश्किल है कड़ाके की सर्दी में नहा के, पर खाने में क्या लगा है? गौसे पाक का लंगर, गरीब नवाज का लंगर, आला हजरत का लंगर, महबूब पाक का इलाही का लंगर, साबिर पाक का लंगर। लंगर में तो खाना है, तो लंगर में भीड़ लगी है। साहब 5 बजे भोर में लंगर बटेगा, रात भर से लोग जगे हैं, वो तो लंगर खाने के लिए। लंगर खाना है, बखाना करना, जाके सो जाना है। इसी लंगर 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 चल रहा है, मगर नमाज कौन पढ़ेगा? रात बस तहज्जुद कौन पढ़ेगा? इशराक चास कौन पढ़ेगा? इसीलिए मस्जिदें वीरान है, लंगर खाना आबाद है। फातिहा के लिए साहब तोशा कादरिया आबाद है, साहब फातिहा महफिल मिलाद में तबर्रुक के लिए भीड़ लगी हुई है। जहां खाने की बात आई, भीड़ लगी हुई है। अच्छा, सजदे की बात आए, साहब शाबान की 15वीं शब में 1-8 घंटा कोई 2-4-10 लोग रहे, उसके बाद मस्जिदें वीरान, सारे लोग अपने घर में सो गए। जब एक रात बंदा जाग नहीं सकता है, तो इस बंदे को कोई हक नहीं पहुंचता कि वो शिकायत करे कि मुसीबत क्यों आई, वो शिकायत करे कि रहमत कहाँ है, वो शिकायत करे कि अल्लाह की रहमत कहाँ है। गौसे आजम 40 बरस तक ईशा के वजू से फजर पढ़े और हम उसके उनका लंगर खाएं, हम सच्चे आशिक के रसूल वाला बन जाए। गौसे आजम 25 साल तक दरख्तों के पत्तों को खा के जंगल में रहे और हम उनके नाम का लंगर खाएं, आशिक के रसूल वाला। गौसे आजम ने 4 शादी की, उसको 49 औलाद पैदा हो गए, और इस हालत में कि 40 बरस से ईशा के वजू से फर्ज पढ़ साथ फजर पढ़ रहे हैं। कहां पूछे उनसे मेरे बॉस, ये 49 औलाद की परवरिश कैसे हुई? यहाँ तो 2 बच्चा है एबॉर्शन, 2 बच्चा है निरोध, 2 बच्चा है कॉपटी, 2 बच्चा है माने हमल अतियात का इस्तेमाल, यानी 2 बच्चे के बाद हमल गिराने वाली दवाई खिला दी, 2 बच्चे के बाद साहब एबॉर्शन करवा दिया, 2 बच्चे के बाद इंजेक्शन दिलवा दिया। क्यों? क्योंकि हम तो खिलाते हैं, हमने पैदा किया है, अल्लाह को इज्जत थोड़ी खिलाएगा, तो हमने पैदा किया है। 4 बच्चे को कहां से खिलाएंगे? 5 बच्चे को कहां से खिलाएंगे? इनके बाप के पास कितनी बेटियां थी? 5। इनके बाप को कितने बेटे थे? 5। तो बाप 5 बेटी 5 बेटा को गरीब मजदूर का मजदूरी करके पाल लिया, और ये इंजीनियर साहब 1 लाख महीना कमाता है, तो 1 बच्चे पे आउट, और 1 बच्चे पे उसके बाद साहब कॉपी और इंजेक्शन दिलवा करके बच्चा पैदा न करे, बच्चा का कातिल बन जाए। इनका बाप 5 भाई 5 बहन को पाल लिया, और उनके पास
نہیں تھی، مزدوری کرتا تھا، اور یہ انجینئر بن کر کے 1 لاکھ کما کے ایک بچے کے بعد دوسرے بچے کے لیے انجیکشن لگا کے ایبورشن کروا دیا، کیونکہ بچوں کو پڑھانا لکھانا ہے، بچوں کو انجینئر بنانا، اس میں مال چاہیے۔ اس قدر گھٹیا سوچ جب سے پیدا ہو گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا سے سکون کو ختم کر لیا۔ بنگلور کا انجینئر ابھی 1 مہینہ پہلے 1-2 لاکھ کمانے والا وہ پھانسی کے پھندے پہ لٹک گیا، سوسائڈ کر لیا۔ سوسائڈ نوٹ دنیا والوں کے سامنے رکھ دیا کہ ہم اپنی بیوی کی وجہ سے سوسائڈ کر رہے ہیں، آپ کورٹ کی وجہ سے سوسائڈ کر رہے ہیں، انجینئر سوسائڈ کر رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ نکلا صرف کھانا کمانا ایک مسئلہ نہیں ہے، بے شمار پرابلمز دنیا میں ہے۔ تو یہ تو ایک بیوی کی وجہ سے زہر کھا رہا ہے۔ غوث اعظم کے پاس 49 اولاد اور 4 بیویاں۔ عبادت کا یہ عالم ہے کہ 40 سال سے عشاء کے وضو سے فجر پڑھے، پوچھے غوث پاک سے حضور ان اولاد کی پرورش کہاں سے ہوئی؟ 4 بیویوں میں کبھی لڑائی جھگڑا نہیں ہوا اور پھر عبادت میں کوئی کمی نہیں آئی، آخر کیسے ہوا؟ تو غوث پاک کا جواب ہوگا وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہوتا ہے۔ جو اپنی نوکری پہ بھروسہ کرے گا، جو اپنے بیٹے کی جوانی پہ بھروسہ کرے گا، جو اپنی سروس پہ بھروسہ کرے گا، جو اپنے 10-20 بیگھہ زمین پہ بھروسہ کرے گا، جو اپنے 2-4 ٹرک پہ بھروسہ کرے گا، جو اپنے فکس ڈپوزٹ میں جو 10 لاکھ ہے اس پر بھروسہ کرے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دانے دانے کو تول پائے گا۔ لیکن جو اللہ پہ بھروسہ کرے گا اللہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اللہ پہ بھروسہ کرنے والی بات رہے تو پھر زہر لوگ نہیں کھائے گا، سوسائڈ نہیں کرے گا۔ رکشہ چلانے والا، ٹھیلا چلانے والا، ٹھو کے 500 روپے کمانے والا، ایک بیوی 5 بچے کو پال رہا ہے، اور وہ انجینئر صاحب سوسائڈ نوٹ دنیا والوں کے سامنے رکھ رہا ہے۔ ایک منتری ویسٹ بنگال کا اوپر سے کود کے جان دے دیا صاحب، کوٹھوں میں ہر سال 10 سے لے کے 20 بچے کوچنگ سینٹر سے اس کی ڈیڈ باڈی باہر نکل رہی ہے۔ اسکول میں ایک سوسائڈ کا ایک ماحول بنا ہوا ہے، اور عام طور پر جہاں اللہ پر بھروسہ نہیں، جہاں رب پر بھروسہ نہیں، صرف نوکری پر، قوت بازو پہ بھروسہ ہے، وہاں اسی طرح سے سشانت سنگھ راجپوت جیسا فلم کا ایکٹر کورونا کال میں پھانسی کے پھندے پہ لٹک کے جان دے دیا۔ دلی کا آئیس آفیسر، ڈی ایم کے رینک کا آفیسر، اس نے پھانسی کے پھندے پہ لٹک کے جان دے دی۔ پتا چلا کہ جو صرف فزکس پڑھے گا اسی طرح سے پوری موت مرے گا، جو میتھمیٹکس سے پڑھے گا اسی طرح پوری موت مرے گا، جو ہسٹری جغرافی پڑھے گا اسی طرح پوری موت مرے گا، جو صرف غلطوں کے کمانے کے پیچھے پاگل ہوگا اسی طرح پوری موت مرے گا۔ کبھی تم نے سنا ایک مسجد کا امام سوسائڈ کیا؟ کبھی تم نے سنا یہ مکتب میں پڑھانے والا مولوی صاحب جو 5,000 مہینہ کماتا ہے یہ سوسائڈ کیا؟ کیونکہ وہاں آمدنی ہے مگر صبر نہیں ہے، پیشنس نہیں ہے، دھیریہ نہیں ہے، اللہ پر وشواس نہیں ہے، اس لیے کمانے کے باوجود خودکشی ہے۔ اور یہاں صبر ہے، اللہ پر یقین ہے، رزاق پر یقین ہے، اس لیے 1 لاکھ کمانے والا زہر کھا رہا ہے اور 10,000 کمانے والا بادشاہوں جیسا ہرا بھرا رہ رہا ہے، ہری زندگی گزار رہا ہے۔ ان کے چہرے کی ہریالی، ان کا لباس، ان کے روح یقوت اور مشک اور شمامہ کستوری کی خوشبو یہ بتاتی ہے کہ یہاں آمدنی کم ہے، اور اللہ پر اعتماد، اللہ پر بھروسہ نے اسے خوشحال بنا دیا ہے، اندر سے طاقتور بنا دیا ہے۔ آپ ذرا سنیے غور سے قرآن پاک نے کیا کہا ہے۔ سائنس پڑھنے والا، دنیا کا سارا علوم پڑھنے والا، وہ قرآن پاک کے معنی اور مفاہیم پہ غور کرے گا۔ اللہ رب العزت نے کس قدر اشارے میں وہ ساری باتیں بتا دی ہیں جس کو آج سائنس کا ریسرچ کر کے 10-20 سال دماغ چلا کر کے تب وہ باتیں دنیا کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ اب آپ نے دیکھ لیا وہ کس قدر جانوروں کے تھنوں سے دودھ نکلنے کی باتیں ویگانک آج کہتے ہیں، اور کس قدر وضاحت سے قرآن کریم نے کہا ہے